بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں، اور سب سے زیادہ اہم خبریں ہیں تخت لاہور کو فتح کرنے کے لیے بائی ہک اور کروک وفاقی حکومت مراسلہ سرکار جو ہے وہ میدان میں اتری ہوئی ہے، اور وہ کسی بھی صورت میں آئین، قانون، جمہوریت، یہ سب کچھ یہ تو ہوا میں اڑ گئے تھے، اور 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب کو، اور اس کے بعد سے ایسا کلچر فروغ پا رہا ہے کہ نہ ہی آئین کو فالو کیا جا رہا ہے، نہ قانون کو فالو کیا جا رہا ہے، نہ عدالتی فیصلوں کا احترام کیا جا رہا ہے، نہ ہی جمہوری روایات کا۔ بس ایک ہی دھن سوار ہے کہ ہم نے پاکستان کو اس مقام تک لے کے جانا ہے، خدا نہ خواستہ، کہ جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو سکے۔ اور یہ جو احساس ہے، نہ ہی کوئی ندامت کا احساس ہے، بلکہ سینہ زوری چل رہی ہے۔ مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ پاکستان کے عوام پس رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام کو کسی کو بھی پاکستان کے عوام کی فکر نہیں ہے کہ مہنگائی کہاں جا رہی ہے، بے روزگاری کہاں جا رہی ہے، ملک کی اکانومی کدھر جا رہی ہے، معیشت کا ستیاناش ہو گیا، قرضوں کی معیشت تلے ہم دبے ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ ہم نے فتوحات حاصل کرنی اور اپنے ہی لوگوں کو فتح کرنا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک افسوسناک باتیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ بہرحال اس وقت میدان سجا ہوا ہے، اور خان صاحب نے ایک اقدام کیا، اور وہ اقدام انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں تحلیل کریں گے، کیونکہ ان کی زندگی، ان کی پارٹی کی زندگی اور پاکستان کے عوام کی زندگی اجیرن تو کی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ جب آپ کسی کو گولیاں بھی مروا دیں، سب کچھ کر دیں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ آئیں آ کے ہمارے ساتھ بات کریں، تو پاسبل نہیں ہوتا۔ اور یہ سارا ظلم و ستم چل رہا ہے اس وقت، اور اعظم سواتی صاحب کی جو ضمانت ہے وہ بھی نہیں کنفرم ہو سکی، یعنی کہ نہیں ہو سکی ضمانت، اور اسپیشل جج اعظم خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ ایک جرم 2 دفعہ کیا گیا ہے، اس لیے ضمانت نہیں بنتی، اور الٹیمیٹلی یہ معاملہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائے گا، اور ہائی کورٹ میں اب تک جانے کے لیے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کوئی مہینہ جو ہے وہ کم از کم ایک اور مہینہ اعظم سواتی صاحب کا جیل میں ہی گزرے گا، کیونکہ سردیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں، اور سردیوں کی چھٹیوں میں کام نہیں ہوتا، اور اس کے بعد پھر جنوری 2023 جو ہے وہ شاید اعظم سواتی کے لیے کوئی نیک شگون ثابت ہو۔ اور ویسے بھی جنوری 2023 جو ہے اس میں کافی بہتری آنا شروع ہو جائے گی، اور جو سال 2022 کے جو ہیں منحوس سائے سال 2022 کے، وہ ہمیں 2023 میں نظر نہیں آئیں گے۔ بوجہ میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ شاید ابھی یہ سمجھ رہے ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں، نہیں، کچھ بہتریاں آئیں گی۔ اگلے ویلاگ میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کیا بہتریاں آنے کی توقع ہے۔ بہتری کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ اگر پاکستان کو ہم نے اسی طرح لے کے چلنا ہے، جیسے آپ دیکھ لیں کہ یہ اسمبلی تحلیل کا معاملہ، یہ ایک اختیار ہے، اور اختیار وزرائے اعلیٰ کا ہے، وزیر اعظم کا بھی ہے، لیکن جب آئینی اختیارات پہ آپ قدغن لگائیں گے، اور جبر و استبداد کے ذریعے ان اختیارات پہ قدغن لگائیں گے، اور اس آپشن کو استعمال نہیں کرنے دیں گے، تو پھر یہ ہوتا ہے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب نے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا تھا، اور اس پہ ظاہر ہے 2 رائے ہیں، اور بہت ہی سینئر موسٹ جو قانون دان ہیں، ماہرین ہیں، وہ یہ بتا چکے ہیں کہ جناب یہ دونوں طرح کے یہ کنفیوژن ہے، اور اس میں آپ اس سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں، آپ اس سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اسپیکر نے رولنگ دے دی ہے، اور آج وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے ہیں، اور انہوں نے بلکہ سیشن جو چل رہا ہے اسی کو ہی کہا ہے کہ جمعے کو آپ عدم اعتماد کے جو تحریک ہے اس پہ آئیں اور اس کو سبمٹ کریں ایوان میں۔ لیکن اب ایک طرف اسپیکر نے رولنگ دے دی ہے، اور دوسری طرف حکومت جو ہے، جو اپوزیشن ہے، وہ بھی جمعے تک انتظار نہیں کر رہی، بلکہ وہ آج ہی وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ 2 آپشن ہیں، اجلاس ہو چکے ہیں، 2 آپشن ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے، اور اس کے بعد گورنر راج لگا دیا جائے، اور اس کے بعد پھر گورنر صاحب جو ہیں وہ نئے وزیر اعلیٰ کے معاملے میں آگے بڑھیں، اور نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کروائیں، کیونکہ وہ اس کی تشریح یہ کر رہے ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب آج اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکے وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ، لہٰذا وہ وزارت اعلیٰ کے منصب پہ قائم نہیں رہ سکتے، اور وہ ہو گئے ہیں فارغ، اس لیے نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کیا جائے۔ کنٹینر پہنچا دیے گئے ہیں ایوان وزیر اعلیٰ آفس، اور وہاں پہ یہ کنٹینر کس نے پہنچائے ہیں، کون سی فورس پہنچا رہی ہے،
یہ ابھی تک ایک معمہ بنا ہوا ہے، اور چیف سیکرٹری پنجاب کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، اور نئے چیف سیکرٹری کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، عبداللہ خان سنبل کو لگا دیا گیا ہے۔ عبداللہ خان سنبل صاحب اچھے آفیسر ہیں، نیک آفیسر ہیں، سمجھدار ہیں، کافی شارپ ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ عبداللہ خان سنبل جو ہیں وہ اس سر مڑاتے ہی اولے پڑے۔ جیسے کامران علی افضل صاحب تو کافی ایکسپوز ہو گئے تھے، اب عبداللہ خان سنبل کا بھی امتحان ہے کہ وہ اس ساری سچویشن کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ تو گورنر پنجاب کے پاس وہ کہتے ہیں 2 آپشن ہیں، وزیر اعظم نواز شریف سابق جو ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف، آصف زرداری صاحب، ان کے آپس میں صلاح مشورہ ہو چکا ہے، فون پہ رابطے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بزور قوت ہم پوری طاقت استعمال کریں گے اور اس آپشن کو استعمال کریں گے، یعنی کہ وزیر اعلیٰ کو یا تو ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا اور نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب کروایا جائے گا، یا پھر گورنر راج لگایا جائے گا۔ اس پہ بہت زیادہ سخت رد عمل آیا ہے دوسری سائڈ سے، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ کاف۔ اچھا، پاکستان مسلم لیگ کاف جو ہے، چودھری پرویز الہی صاحب ابھی تک خاموش ہیں۔ مونس الہی صاحب نے کہا ہے کہ وہ بالکل فٹ ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، کسی قسم کا کوئی ڈگمگا نہیں رہے، اور ہم فیس کریں گے، ہر سچویشن کو فیس کریں گے۔ اب 2 آپشن تھے، جو اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج کیا جائے، یہ بھی آیا، تو میجورٹی کی رائے تھی کہ اسپیکر کی رولنگ کو چیلنج کر دیا جائے، جو مسلم لیگ نواز اور ان کے اتحادی ہیں۔ یہ ایک صحیح راستہ ہو سکتا ہے۔ اگر تو آپ نے تصادم کی طرف جانا ہے، اگر تو آپ نے پاکستان کو جو پہلے ہی بنانا ریپبلک بن چکا ہے، مزید اس کو بنانا ریپبلک بنانا ہے، اور مزید دنگا فساد کرنا ہے، مزید ڈسٹیبل کرنا ہے، تو پھر تو آج آپ ڈی نوٹیفائی کر دیں، گورنر راج لگا دیں، جو مرضی کر دیں، اور اگر نہیں تو پھر کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے، اسپیکر کی رولنگ ہے، چیلنج کر دیں، اور وہ ایک مناسب راستہ ہوگا، کیونکہ اسمبلی تو نہیں ٹوٹنی، اسمبلی تو اس وقت تک نہیں ٹوٹے گی جب تک کہ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، اور اس میں ابھی تک مارجن ہے، ہفتہ 10 دن موجود ہیں، اور اس دوران اگر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے تو آئی تھنک وہ زیادہ بہتر آپشن ہوگا۔ لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ عقل کے اندھے ہیں، احمقوں کی جنت میں بھی نہیں بلکہ احمقوں کی جہنم میں رہتے ہیں، اور ایک انٹرنل سب کو خوف ہے، مبتلا ہیں، خوف میں مبتلا ہیں۔ ایک چیز بتا دوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب رہتے ہیں، نہیں رہتے، نئے وزیر اعلیٰ آتے ہیں، پرانے آتے ہیں، گورنر راج لگتا ہے، گورنر راج اٹھ جاتا ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آنے والا، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اور یہ جو کچھ بھی پولیٹیشنز کر رہے ہیں، اگلی بات آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ جو سیکٹر کمانڈرز ہیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کیا رول ادا کرتی ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ کوئی ایم پی ایز توڑنے میں، کوئی ٹیلی فون کرنے میں کوئی معاون ثابت ہوگی، ان کو بھی یہ ایک طرح کا اس کا بھی امتحان ہے، یہ ایونٹ جو ہے وہ بھی اس طرف بھی جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا کرتی ہے، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق جو کہ کنفرم ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف، وہ بڑے واضح طور پہ کہہ چکے ہیں کہ اے پولیٹیکل کا مطلب ہے اے پولیٹیکل، اور ہم نے اب انوالو نہیں ہونا، یہ میچ ان کو لڑنے دیں، ان کو کھیلنے دیں، یہ جانے اور ان کا جانے کام۔ وہ بڑے ہی وثوق سے یہ میرے پاس اطلاع کہ وہ ایک کنفرم کنوے کر چکے ہیں اپنے تمام ماتحت اداروں کو، ایون ڈی جی آئی ایس آئی کو، جنرل ندیم انجم کو، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کھیل میں افواج پاکستان اسٹیبلشمنٹ نہیں آئے گی۔ تو اب یہ سارا معاملہ جو الٹیمیٹلی یہ جانا ہے کورٹ میں، جوڈیشری میں جائے گا، عدلیہ میں جائے گا، وہاں سے ہوگا، اور اس ایونٹ کے بعد یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے احکامات جو انہوں نے واضح طور پہ دیے ہیں، جو ہدایات جاری کی ہیں، ان پہ نیچے امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ کیا ابھی بھی وہ جو باجوہ صاحب اندر خانے کام کر رہے ہیں، ایک پیرلل سسٹم بنایا ہوا ہے باجوہ صاحب نے، کیا باجوہ فیکٹر موجود رہے گا؟ کیا باجوہ صاحب دوبارہ سے اپنے سپاٹ فکسرز کے ذریعے کیا کوئی حرکت کریں گے؟ کیونکہ باجوہ صاحب جو ہیں وہ کافی ڈیمیج کر رہے ہیں چیزوں کو، وہ افواج پاکستان کو، ادارے کو ڈیمیج کر رہے ہیں،
اور وہ اس لیے ڈیمیج کر رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو جانا فون اور ان کے ساتھ براہ راست، اور پھر چودھری پرویز الہی صاحب کا یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ سارے کا سارا سیٹ اپ چلے، تو اگر اسمبلیاں تحلیل کرنے کا یہ آئینی اختیار ہے، آئینی جنگ ہے، آئینی جنگ پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان ہوتی ہے، اس چیز کو بھی چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب کے اس انٹرویو کو بھی اس کا بھی نوٹس لیا ہے۔ نمبر 1 باجوہ صاحب کی انوالومنٹ، کیونکہ قانون اور آئین کے مطابق 2 سال تک باجوہ صاحب کسی قسم کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتے، اور اگر باجوہ صاحب نے یہ کام کیا ہے تو وہ کس حیثیت میں کیا ہے، اور اگر باجوہ صاحب باہر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جناب ان کو آشیرواد حاصل ہے تو وہ کس بنیاد پہ دے رہے ہیں، کیونکہ جی ایچ کیو چیف آف آرمی سٹاف کا آفس، چیف آف جنرل سٹاف کا آفس، آرمی چیف کا سیکریٹریٹ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے چکا ہے، تو وہ پھر کس بنیاد پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ادارے کو متنازع بنانے کی ابھی تک جو اس تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، چودھری پرویز الہی صاحب کو کس بنیاد پہ کس نے یہ کہا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے، جبکہ یہ ایک میچ ہے، پولیٹیکل میچ ہے، سیاسی میچ ہے، وہ ہوتا رہے گا، جو بھی جیتے گا پتہ چل جائے گا، جو تنازع ہوگا تو عدالتیں جانیں اور پولیٹیکل پلیئرز جانیں، افواج پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ اس میں کوئی رول ادا نہیں کرے گی۔ یہ بھی ایک چیز سامنے آئی ہے، میں نے کہا آپ کو کنفرم کر دوں، یہ کنفرم نیوز ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کی اگر باتیں مانی جائیں گی تو رانا ثناء اللہ صاحب کی اگر باتیں مانی جائیں گی تو پھر تو فساد ہی فساد ہے، اس کے علاوہ تو کچھ اور ہے نہیں، کیونکہ اگر آپ اسپیکر کو نہیں مانتے، ایک طرف قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں جو استعفے منظور نہیں کر رہے، یعنی اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کہ اتنے عرصے سے اراکین اسمبلی استعفے دے رہے ہیں اور وہ استعفے منظور نہیں کر رہے، اور اپنی پسند کے 10-11 استعفے منظور کر رہے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر جو قائم مقام اسپیکر کے طور پہ ایک فیصلہ کر کے گئے، وہ آنے والے اسپیکر نہیں مان رہے، ادھر اسپیکر جو ہیں کہتے ہیں کہ رولنگ دیتے ہیں، اور پنجاب میں اس اسپیکر کی بات بھی نہیں مانی جا رہی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر حلال ہیں، صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے اسپیکر حرام ہیں، وہ ڈپٹی اسپیکر حرام ہیں، ادھر والے ڈپٹی اسپیکر حلال ہیں، تو یہ سارے کا سارا جو چل رہا ہے یہ سسٹم چلنے والا ہے نہیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ اس مردے سے جان چھڑوانا پڑے گی، کیونکہ یہ کنواں اس وقت تک پاک صاف نہیں ہوگا جب تک کنویں میں پڑا ہوا مردہ نکال کے باہر نہیں پھینکیں گے، اور اس لیے الٹیمیٹ جو گول ہے وہ الیکشن کی طرف ہی جانا ہے۔ ایکسٹرنل پلیئرز کیا چاہتے ہیں، انٹرنل کیا چاہتے ہیں، ایکسٹرنل پریشر کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو سپاٹ فکسرز بیٹھے ہیں ان سپاٹ فکسر سے بھی جان چھڑوانی ہوگی، ورنہ افواج پاکستان کے درمیان، عوام کے درمیان یہ سارے کے سارے فاصلے جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، اور بہت سے اقدامات ایسے بھی ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کر رہی لیکن اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں جا رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں جاتے رہیں گے، کیونکہ ڈس انفارمیشن کا دور ہے، ہائیبرڈ کا دور ہے، ہائیبرڈ جنگ کا دور ہے، تو بہت سارے پلیئرز جو ہیں وہ پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس وقت لاہور کو فتح کرنے کے لیے وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ اتر رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔